امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور گزشتہ پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نظم کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا ہر وقت جھوٹ، ہر وقت جھوٹ، سچ کی تو عادت نہیں رہی، نور خدا کی کچھ بھی علامت نہیں رہی، سو ہے گاند دل میں طہارت نہیں رہی، نیکی کے کام کرنے کی رغبت نہیں رہی، خواہ نے تہی پڑا ہے وہ نعمت نہیں رہی، دین بھی ہے ایک قشر حقیقت نہیں رہی۔ دین کو محض ایک چھلکے کے طور پر، ایک رسم کے طور پر، ایک عادت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں رہی۔ مولا سے اپنے کچھ بھی محبت نہیں رہی، دل مر گئے ہیں نیکی کی قدرت نہیں رہی، سب پر یہ ایک بلا ہے کہ وحدت نہیں رہی، ایک پھوٹ پڑ رہی ہے مودت نہیں رہی۔ آج مسلم دنیا، اتنے ممالک ہیں، اتنی دولت ہے ان کے پاس، لیکن وحدت نہیں ہے، باہمی محبت نہیں ہے۔ وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے تو مومن ہیں، اور پاکستان کی اسمبلی نے احمدیوں کو کہا کہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، اور خود ہم مسلمان ہیں، لیکن ایسے مسلمان ہیں کہ کسی ایک کو دوسرے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمام بدن جو ہے اس کو وہ اذیت محسوس ہوتی۔ تو آج جو فلسطین میں قہر اور عذاب ٹوٹا ہوا ہے اور جو نہتے اور معصوم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کا درد جسٹ جرسوں میں نظر آتا ہے، اور کچھ یا ایک اور جو چندوں کے ڈبے ہیں ان میں بھی کچھ نظر آتا ہے کہ چندوں کے ڈبوں والے باہر نکل آئے اور ان کی چاندنی ہو رہی ہے۔ وہ ان فلسطینیوں کے نام پر ساری دنیا میں چندے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کتنا چندہ ہے جو ان بیچاروں، ان معصوموں تک پہنچے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جو ہمارا مشاہدہ ہے، جو تجربہ ہے، وہ یہی ہے کہ بس صرف چندہ اکٹھا ہوگا اور یہ ملا لوگ کھا جائیں گے اس کو ہمیشہ کی طرح۔ فرمایا سب پر یہ ایک بلا ہے کہ وحدت نہیں رہی، ایک پھوٹ پڑ رہی ہے مودت نہیں رہی، تم مر گئے تمہاری وہ عظمت نہیں رہی، صورت بگڑ گئی ہے وہ صورت نہیں رہی، اب تم میں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی، بید اس میں ہے یہی کہ وہ حاجت نہیں رہی۔ میں نے ایک اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک طرف تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جس کو تم جہاد سمجھ رہے ہو، تو اس خدا سے یہ بھی تو پوچھو کہ تم نے جہاد تو فرض کر دیا ہمارے اوپر، ہمیں جہاد کی طاقت کیوں نہیں دی؟ ہتھیار غیر قومیں ایجاد کر رہی ہیں، تو ہم کب تک ان سے مانگ کر ہتھیار تو ان کا مقابلہ کریں؟ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا بھید اس میں ہے یہی کہ وہ حاجت نہیں رہی، اب کوئی تم پہ جبر نہیں غیر قوم سے، کرتی نہیں ہے منع صلات اور صوم سے۔ اگر فلسطینی بھی صرف نماز پڑھ رہے ہوں اور روزے رکھ رہے ہوں تو اسرائیلی حکومت کو ان سے اس طور پر کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔
ہاں آپ تم نے چھوڑ دیا دین کی راہ کو، عادت میں اپنی کر لیا فسق و گناہ کو، اب زندگی تمہاری تو سب فاسقانہ ہے، مومن نہیں ہو تم کہ قدم کافرانہ ہے، اے قوم تم پہ یار کی اب وہ نظر نہیں، روتے رہو دعاؤں میں بھی وہ اثر نہیں۔ تو اس لیے میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ بعض اس وقت وہ پکار تو رہے ہیں رب کو، لیکن ان کے لیے پھر وہی ایک آواز ہے، ایک جواب ہے جو آ سکتا ہے کہ تم میری طرف تو پیٹ کر کے جا چکے ہوئے، میرے حکموں کو تو تم نے ہر طرف سے انکار کیا ہے، اور جس کو میں نے بھیجا اس کی تم نے خوب تکذیب کی۔ کیوں کر ہو وہ نظر کہ تمہارے وہ دل نہیں، شیطان کے ہیں خدا کے پیارے وہ دل نہیں، تقویٰ کے جامے جتنے تھے سب چاک ہو گئے، جتنے خیال دل میں تھے ناپاک ہو گئے، کچھ جو نیک مرد تھے وہ خاک ہو گئے، باقی جو تھے وہ ظالم و صفاک ہو گئے، اب تم تو خود ہی مورد خشم خدا ہوئے، یعنی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے وارد ہونے کی جگہ بن گئے ہو، اس یار سے بشامت اسیاں جدا ہوئے، اپنی نافرمانیوں کی شامت کے طور پر اس خدا سے تمہیں دوری حاصل ہو گئی ہے، اب غیروں سے لڑائی کے معنی ہی کیا ہوئے، تم خود ہی غیر بن کے محل سزا ہوئے، سچ سچ کہو کہ تم میں امانت ہے اب کہاں، وہ صدق اور وہ دین و دیانت ہے اب کہاں، پھر جب کہ تم میں خود ہی وہ ایمان نہیں رہا، وہ نور مومنانہ وہ عرفان نہیں رہا، پھر اپنے کفر کی خبر قوم لیجئے، آیت علیکم انفسکم یاد کیجئے، ایسا گماں کہ مہدی خونی بھی آئے گا اور کافروں کے قتل سے دین کو بڑھائے گا۔ میں کل ایک پڑھ رہا تھا واقعہ جو باچا خان صاحب کی طرف منسوب ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں عرب میں جب گیا اور فلسطین بھی گیا تو فلسطینیوں سے بھی ملا، تو وہاں پر عربوں سے ملا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ ملا جنہوں نے ہمیں یہاں ہندوستان میں اور پاکستان میں، اس وقت تو برصغیر تھا غالباً تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں جن ملاؤں نے ہمیں یہاں یہ دھوکہ دیا ہے کہ مہدی آنے والا ہے، مہدی آئے گا پھر وہ ان کافروں سے لڑائی کرے گا، ان سے جنگ کرے گا اور ان کے اموال لوٹ کر ہم مسلمانوں کو دے دے گا، وہ کہتے ہیں یہ دھوکہ ملاؤں نے صرف برصغیر میں ہی مسلمانوں کو نہیں دیا، بلکہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں فلسطینیوں سے اور باقی عربوں سے ملا تو وہ بھی یہی خیال رکھ رہے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مہدی آئے گا تو ہمیں ان کو لوٹ کے، ان کو قتل کر کے اس کے بعد ان کے اموال لوٹ کر تو ہمیں دے دے۔ چنانچہ جب یہ اسرائیل کا قیام ہوا ہے، اس وقت حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے، جو برٹش حکومت اس وقت موجود تھی اور جو اس سارے میں بڑا کردار ادا کر رہی تھی، ان کو کہا کہ کم از کم قانونی طور پر اس بات پر پابندی لگا دی جائے کہ فلسطینی جو ہیں ان کی جائیدادوں کا انتقال اسرائیلیوں کے نام پر نہ ہو سکے، یعنی فلسطینی جو ہیں وہ اپنی زمینیں خود اپنے ہاتھوں فروخت کر رہے تھے اسرائیل کے باشندوں کے پاس، اور اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی یہ نصیحت فرمائی کہ ایسا نہ کرو، لیکن اس وقت جو ان کے آباء و اجداد تھے انہوں نے آئندہ آنے والے حالات کو دیکھا ہی نہیں، اتنی خود غرضی تھی اور اتنی لالچ تھی، اور اسرائیلی باشندے جو تھے وہ دگنا قیمت دے کر بھی ان سے زمین خرید رہے تھے اور یہ زمینیں ان کو فروخت کر رہے تھے۔ تو یہ صورتحال جو وہاں تھی، اور آج بھی وہ جو جس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، جس مہدی کو پکار رہے ہیں، اور جو ان کے ریلیز ہوئی ہیں ویڈیوز، تو اس کے اندر یہ بات داخل ہے کہ مہدی جی آؤ اور آ کر تو تم ان کافروں سے جنگ کرو اور اس کے بعد ان کے اموال ہمیں لوٹ کر دے دو اور ہم عیش و آرام کریں۔ تو یہ جو خناس مسلمانوں کے دماغ میں ان ملاؤں نے بھرا ہے کہ مہدی آئے گا اور ایسا خونی مہدی آئے گا، تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
اسی کا رد فرما رہے ہیں. فرمایا ایسا گواہ کے مہدی خونی بھی آئے گا اور کافروں کے قتل سے دین کو بڑھائے گا. اے غافلو، یہ باتیں سراسر دروغ ہیں، بہتان ہیں، بے ثبوت ہیں اور بے فروغ ہیں. تو مسلمانوں کے لیے آپ نے نصیحت فرمائی کہ یہ بالکل بے ثبوت باتیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کا دین کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ یہ قرآن میں ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کہی ہیں. یہ ان بدقسمتوں نے گھڑی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے. فرمایا یارو، جو مرد آنے کو تھا وہ تو آ چکا، یہ راز تم کو شمس و قمر بھی بتا چکا. اب سال 17ویں صدی سے گزر گئے، تم میں سے ہائے سوچنے والے کدھر گئے. اور یہ جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس صدی کے 17 سالوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ 1902 کی بات ہے. تو اب 2023 آ گیا ہے اور ابھی تک ان کا مہدی نہیں آیا، اور ابھی تک یہ اسی جھوٹی امید پر ملاؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن دل کے اندر وہ ایک لالچ ہے، ایک وہ جو کروٹیں لیتی ہیں خواہشیں اور امنگیں کہ ٹھیک ہے کوئی آئے گا اور آ کے ان کافروں کو قتل کر دے گا اور مار دے گا، اور کہتے ہیں کہ اس کی وہ مسیح کی سانس جو ہے وہ اتنی زہرناک ہوگی کہ جہاں تک اس کی آنکھ دیکھ سکے گی وہاں تک کافر مرتے چلے جائیں گے. ایسی احمقانہ تشریحیں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کی کر رکھی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. تو لیکن آیا کوئی نہیں. پھر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تھوڑے نہیں نشان جو دکھائے گئے تمہیں، کیا پاک راز تھے جو بتائے گئے تمہیں، پر تم نے ان سے کچھ بھی اٹھایا نہ فائدہ، منہ پھیر کر ہٹا دیا تم نے یہ معاہدہ. تو جتنی تکذیب انہوں نے کی ہے اور جتنی کرتے چلے جا رہے ہیں وہ کوئی کم تو نہیں ہے. بخلوں سے یارو باز بھی آؤ گے یا نہیں، خو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں، باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں، حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں، اب عذر کیا ہے کچھ بھی بتاؤ گے یا نہیں، مخفی جو دل میں ہے وہ سناؤ گے یا نہیں، آخر خدا کے پاس بھی جاؤ گے یا نہیں، اس وقت اس کو منہ بھی دکھاؤ گے یا نہیں. تم میں سے جس کو دین و دیانت سے ہے پیار، اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے استوار لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح، لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے، اب جنگ اور جہاد حرام اور کبھی. یہ جو اب ملا پاکستان میں بھی اور یہ حماس کے ترجمان بھی اور باقی تنظیمیں حزب اللہ ہے اور دیگر، یہ جہاں جہاں ہیں یہ ہر جگہ پر تلواریں لہرا کے، اور یہ جو بدقسمت ہے یہ تو مانگ کر ہتھیار جو ہے وہ لڑائی لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا. تو جو قومیں، جو افراد ایسی پاک نصیحتوں کو نہیں سمجھتے اور وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، میں نے پچھلے بعض پروگرامز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ جو وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے اور وقت کے مناسب حال ان کے نیک اعمال بھی کوئی نتیجہ اچھا پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اعمال صالحہ نہیں ہیں، اور اعمال صالحہ سوائے اس کے میسر نہیں آ سکتے کہ کوئی انسان نبوت سے فیضیاب ہو رہا ہو، یعنی اس وقت نبی وقت موجود ہو یا خلیفہ وقت موجود ہو. اور اگر نبی موجود نہ ہو اور خلیفہ موجود نہ ہو تو پھر اعمال صالحہ افراد میں کہیں وہ ملاوٹ سی ہو سکتی ہے، لیکن خالصتاً اعمال صالحہ بجا لانا جن کے پاک نتیجے بھی قومی طور پر نکل سکیں وہ ممکن نہیں ہے. تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اشعار پر یہاں اس بات کو ختم کرتے ہیں، اور آگے اس مضمون کو جاری رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا ذکر لبیک، تحریک لبیک پاکستان کا بھی کریں گے، اور پھر حماس کا ایک تفصیلی تجزیہ جس حد تک ممکن ہو سکا وہ بھی کریں گے، اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اور جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی جس حد تک ممکن ہوا اس کا تجزیہ بھی کریں گے. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.